جان دے دیں گے مہمان نہیں دیں گے، اس کا عملی ثبوت آج خیبر پختونخوا میں ملا۔ آج باجوڑ میں ورکر کنونشن تھا، کتنی تعداد میں لوگ آئے، کیا تیاریاں تھی وہاں، آج دن بھر کیا چلتا رہا، شیر افضل مروت کو گرفتار کرنے پولیس کس طرح پہنچی۔ اس کے علاوہ آج مریم نواز کا جلال پور جٹا میں جلسہ تھا۔ اس سب کے حوالے سے آپ کو اس ولاگ میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے، نیا پاکستان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں باجوڑ ورکر کنونشن کی۔ باجوڑ ورکر کنونشن، سڑکیں کھودی گئیں، ہندکیں بنا دی گئیں کہ لوگ وہاں نہ پہنچے۔ لوگ اپنے ٹریکٹر ساتھ لے کر گئے، سڑکوں کو فل کیا، اور جہاں سے سڑکوں کو فل نہیں کر پائے گاڑیوں کو پیچھے کھڑا کیا، اور کئی کلومیٹر تک لوگ پیدل چل کر پہنچے۔ آگے پولیس کی ایک باری نفری موجود تھی، لوگ پولیس سے نہیں ڈرے، لوگ آگے بڑھتے گئے، پہاڑوں سے آگے بڑھتے گئے اور ایک حجرے میں پہنچے۔ یہ سمجھتے تھے لوگ ڈر جائیں گے، لوگ باہر نہیں نکلیں گے۔ میں نے کل ولاگ میں بتا دیا تھا، یہ باجوڑ کے غیور غیرت مند شہری ہیں، انہوں نے ہمیشہ سے ہی حملوں کو فیس کیا ہے، ان کی زمین پر ہمیشہ سے حملے ہوئے ہیں، کبھی ڈرون حملے ہوئے ہیں اور کبھی دہشت گردی ہوئی ہے۔ آج باجوڑ نکلے گا، آج باجوڑ نکلا تھا، آج باجوڑ نے بتا دیا تھا کہ باجوڑ کے شہری، پختون شہری ڈرنے والے نہیں۔ آج آپ یہ ویڈیو دیکھیں، یہ ایک حجرہ ہے، چھت مکمل فل ہے، گراؤنڈ مکمل فل ہے، باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ لوگوں نے عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ آپ یہ ویڈیو سنیں، لوگ کس طرح عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ شیر افضل مروت پوچھتے ہیں آپ کا وزیر اعظم کون؟ دیکھیں کس طرح ایک آواز گونجتی ہے، عمران خان، اور ایک طرف مریم نواز کا جلسہ ہوتا ہے، ایک طرف نواز شریف کا جلسہ ہوتا ہے۔ جلسے میں مینار پاکستان جلسے کی بات کر رہا ہوں، جلال پور جٹا کا جو جلسہ ہے اس حوالے سے میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ مینار پاکستان کے جلسے میں مریم نواز کہتی ہیں سب اپنے موبائلوں کی لائٹس آن کریں، لیکن کسی نے اپنے موبائل کی لائٹ آن نہیں تھی کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں جذبہ نہیں تھا، لوگوں کو اپنی جیبوں کا ڈر تھا، لوگ موبائل گھر چھوڑ کر آئے تھے کیونکہ وہ نواز شریف کا جلسہ تھا۔ اور آج کے جلسے میں جس طرح لوگوں نے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے، جس طرح پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، اور انہوں نے بتا دیا وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ گلظفر خان جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے ان کے ڈیرے پہ، ان کے حجرے پہ، ان کے گھر پہ مارے گئے، لیکن وہ پھر بھی پہنچے۔ انور زیب خان وہ وہاں پہنچے۔ آج انور زیب خان نے پختونوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ آج پختون خود کو پختون کہنے پر فخر محسوس کریں گے۔ آج کے پی پولیس، جسے ایک مثالی پولیس کبھی سمجھا جاتا تھا، آج وہ اونچے ہتھ کنڈے پر اتر آئی ہے۔ آج وہ ایک مہمان کو گرفتار کرنے کے لیے ہر حد تک گئی۔ کل چکدرہ سے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، شیر افضل مروت وہاں سے باجوڑ پہنچ گئے۔ آج جب شیر افضل مروت باجوڑ میں کنونشن کر کے، ایک تاریخی اور کامیاب کنونشن کر کے جب واپس نکلنے لگے تو پولیس ان کا پیچھا کرتی نظر آئی، کبھی گاڑی اس طرف کبھی اس طرف، لیکن ان کے ساتھ جو وکلا کی ٹیم ہے، ان کے ساتھ جو بہادر پختون ہے، انہوں نے بھی پولیس کو پیچھے لگائے رکھا۔ انور زیب خان وہ شیر افضل مروت کے ساتھ تھے۔ جب پولیس شیر افضل مروت کو گرفتار کرنے لگی، انور زیب خان جو سابق صوبائی وزیر ہیں، وہاں سے پی کے سیٹ جیتے ہیں، انہوں نے اپنی گرفتاری دے دی۔ پولیس جو انور زیب خان کو گزشتہ 7 ماہ سے گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن انور زیب خان ان کے ہاتھ میں نہیں آئے۔ آج جب شیر افضل مروت کو پولیس گرفتار کرنے لگی، انہوں نے اپنی گرفتاری دے کر بتا دیا کہ ہم جان دے سکتے ہیں، ہم مہمان نہیں دے سکتے۔ آج مہمان کی قدر ہو گئی۔ آج شیر افضل مروت نے تاریخی کنونشن کیا، اور شیر افضل مروت کنونشن کر کے وہاں سے نکل آئے۔ بہت سے لوگوں کو وہاں گرفتار کیا گیا، وہاں حالات کشیدہ ہو گئے تھے، لیکن ورکر کنونشن کامیاب رہا۔ اب بات کرتے ہیں جلال پور جٹا میں
مریم نواز کا ایک جلسہ تھا. اس جلسے میں کہاں کہاں سے لوگ لائے گئے پہلے آپ کو وہ بتاتا ہوں. کھاریاں سے، لالا موسیٰ سے، ڈنگا سے، منڈی بہاولدین سے، کنجا سے اور سارا گجرات اور جلال پور جٹا، تقریباً 8 یہ سیٹیں بنتی ہیں. تمام شہروں سے 7-8 شہروں سے لوگ لائے گئے ایک جلسے کے لیے. اور جلسے کی صورتحال آپ دیکھیں. میں وہ شیر افضل مروت والے الفاظ کہوں گا، ان کا جلسہ آج بڑھ گیا ہے. اور جلسے کی صورتحال آپ دیکھیں. آج اتنی کوشش کے باوجود گاڑیوں پہ لوگ لاد کر لائے گئے، لوگوں کو پیسے دیے گئے، بریانی دی گئی. اور ایک طرف پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا ہے. میں کل نوشہرہ کے جلسے میں تھا، وہاں پانی نہیں تھا، پانی خرید کر پینا پڑتا ہے. اور ان کے جلسوں میں بریانیاں ملتی ہیں، ان کے جلسوں میں آنے کے لیے گاڑیاں فری ملتی ہیں، لوگوں کو پیٹرول کے پیسے دیے جاتے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی نہیں آتے. یہ اس چیز کا ثبوت ہے. 8 فروری کا جو فیصلہ ہے وہ لوگوں نے آج سنا دیا ہے. ایک طرف بلاول کا جلسہ ہوتا ہے دیر میں، دوسری طرف شیر افضل مروت کا کنونشن ہوتا ہے جو جلسے کی صورت اختیار کر چکا ہوتا ہے، اور تیسری طرف سرکاری مشینری استعمال کر کے مریم نواز کا جلسہ ہوتا ہے. آپ اس جلسے کو دیکھیں. آج ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اور پرویز خٹک صاحب آج کیا کہہ رہے ہیں کہ میں 40 سال سے سیاست کر رہا ہوں، کوئی میری سیاست ختم نہیں کر سکتا. پرویز خٹک صاحب، آپ کی سیاست نوشہرہ سے ختم ہو چکی ہے. اس کا ثبوت آپ کو ایک سروے میں ملے گا. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بالکل ان بائسڈ اور حقیقت میں سروے کیا ہے. اب وہ بھی ضرور دیکھیے گا. مریم نواز کا جلسہ فلاپ جلسہ، پیپلز پارٹی کا جلسہ فلاپ جلسہ. تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت تو دیں، تحریک انصاف کو یہ اجازت دے دیں کہ آپ کہیں بھی جلسہ کر سکتے ہیں. آپ پھر دیکھیے گا لوگ کس طرح آتے ہیں. نہ لوگوں کو پیسے دیے جائیں گے، نہ بریانی دی جائے گی، نہ گاڑیاں دی جائیں گی، نہ پیٹرول کے پیسے دیے جائیں گے. لوگ اپنی جیب سے خرچ کر کے جلسے میں پہنچیں گے، جس طرح آج بجور میں پہنچے ہیں. باقی کل کوہاٹ میں تحریک انصاف کا ورکر کنونشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپ کو کل بتائیں گے، کل دکھائیں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.